نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، یعنی اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے ایک افضل ترین راستہ بتایا، اور وہ راستہ ہے اپنے اور اپنے حبیب کے قرب کا راستہ، کہ اس کو پا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پا کر، اس کے حبیب کے قرب کو پا کر، ان کی تعلیمات کو پا کر، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے انسان سچے اور سیدھے راستے کو پا سکتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے، اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے عمل کیا ہوگا۔ جہاں عمل کی بات آتی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تمام عبادات کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادات کے ذریعے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا۔ اب عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ وہ جسمانی ہے، روحانی ہے، اور اگر جسمانی اور روحانی عبادت کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک انسان کو اپنے عمل کے ذریعے کس طرح سے اس مقصد کو پانا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اخروی زندگی، یعنی یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو پا سکے، اور اس کے صحیح پھل یعنی فروٹس جسے ہم کہتے ہیں اس کو حاصل کر سکے۔ تو یقیناً آج ہم بات کریں گے عبادت کے حوالے سے ہی کہ عبادت کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان جو روشنی ڈالیں گی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں اپنی پہلی مہمان سے۔ میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ عبادت کے حوالے سے یقیناً آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور عبادت ہم سب کی زندگیوں کے لیے ایک اہم جزو، بہت زیادہ، جس کے بغیر ہم سب کا گزارا، اور خاص طور پر مومنین کا تو بالکل گزارا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو سوالات محفوظ ہیں وہ ہم تک پہنچائیے گا، جو ہمارے سوالات ہیں وہ تو ہم لے کے چل رہے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ میرا پہلا سوال یعنی عبادت کے معنی اور مفہوم، اس کی وضاحت وہ کریں گی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت خوبصورت موضوع جو ہے اور بہت ہی اہم ہماری زندگی کا یہ موضوع ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو مقصد ہے وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو بھیجا ہے عبادت کے لیے، یعنی معبود کی عبادت کے لیے کہ وہی مالک کل ہے۔ اب زمین پر اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور کچھ اختیارات اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کی ہیں، یہ اس کا نائب ہونا، اور یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑا شرف ہے جس کو انسان پہچانے۔ یہ کچھ اختیارات ہیں اور کچھ خدمتیں ہیں، ان خدمتوں کو پوری وفاداری کے ساتھ وہ نبھاتے ہوئے جب انجام دے گا اور اللہ کے نافذ کردہ قانون کے تحت ان اختیارات کو عمل میں لائے گا، وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عبادت کا مفہوم کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو عبادت یہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے، یعنی ٹوٹل سبمیشن، خود سپردگی کی کیفیت کے اندر اللہ کو پکڑ لے، بس اللہ کا ہو جائے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی جو ہے نا وہ عبادت ہی میں گزرے۔ بے شک، ظاہر ہے جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، تو اب یہ جو ہمارا ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی،
یا 1 مہینے کے جو روزے رکھتے ہیں یا 10 دن کا جو اعتکاف کرتے ہیں یہی عبادت ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہی عبادت ہے. یہ آپ کا سوال ہے یہاں پر جس پہ آگے گفتگو چلے گی. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ہے ہمارا آج کا میری پہچان اور موضوع ہے عبادت کی اہمیت اور فوائد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو بھی کچھ دیر بعد، لیکن ابھی ایک مختصر سا وقفہ. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. عبادت کے حوالے سے یقیناً آپ کے اور ہمارے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کو اکثر ہم کتب میں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی صحیح کتاب ہے کہ جس میں اس کا جواب موجود ہوگا. تو جب ہمارے اسکالرز یہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ذریعہ ہے کہ آپ ان سے سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو دلائل ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ویلڈ ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اسکالرز بہت محنت کر کے آپ کے لیے یہ جوابات لے کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری جو عبادت کے معنی و مفہوم کے حوالے سے بات کر رہی تھیں اور ہم گئے تھے بریک پہ. آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور اپنے اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہی تھی کہ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر آن اللہ رب العزت نظر میں رہے اور ہر لحظہ ہر آن خود سپردگی کا بندے ہونے کی حیثیت سے اس کے مالک اس کے حاکم ہونے کی حیثیت سے بندے کے قلب کے اندر یہ کیفیت رہے. تو یہ جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں یہ ہیں یا نماز 1 مہینے کے روزے ہیں یا 10 دن کا اعتکاف ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ دراصل اصل عبادت کی تیاری کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ ساری زندگی اس کا ہر گوشہ زندگی کا عبادت بن جائے. اللہ کی رضا حاصل کرنا عبادت ہے، اس کی نافذ کردہ قانون کے تحت زندگی کو اور اختیارات کو استعمال کرنا عبادت ہے. تو پھر اس طرح سے وہ ہو. اب عملاً دیکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں اور عام طور پہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح سے ساری زندگی جو ہے وہ عبادت ہو سکتی ہے. اب یہ بہت محنت طلب کام ہے اور اس کے لیے بھی قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ الیس للانسان الا ما سعی. ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان جتنی محنت جیسی کوشش جس طرح سے اپنی صحیح کرے گا اس راستے پر جو آپ نے ذکر کیا تھا صراط المستقیم پر چلنے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، جتنی وہ اس کی رضا اور خوشنودی کوشش کرے گا اس میں اس کو محنت درکار ہوگی. اتنی ہی محنت تو لہٰذا یہ جو 5 نمازیں اور روزے اور یہ اعتکاف یہ سب جو ہم اس کی طرف توجہ دیں تو جان لیں کہ ان کو ایسا بنانا ہے کہ اگلے 11 مہینے ہمارے بہترین ہوں رمضان شریف کے آنے سے پہلے، جیسا کہ اب الحمدللہ آیا ہی چاہتا ہے. اور اس کے اندر محنت ہمیں بہت کرنی ہے اور جب محنت کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ والذین جاہدوا فینا، جو میرے راستے کے اندر جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا اور پھر اپنی عملی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے ہم پھر آسان کر دیں گے ہدایت کے راستے. یعنی اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے. ناظرین یہ تو یقیناً بہت اہم باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. عبادت کرتے وقت سستی اور کاہلی کو اپنے اندر سے کہیں دور بھگانا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہوتا ہے. ورنہ اگر سستی اور کاہلی رہے تو عبادت میں دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا. جہاں ہم بات کر رہے ہیں نماز، روزہ اور ارکان دین کہ ان کو پورا کرنا عبادت کے حوالے سے ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جہاں ہماری معیشت ہے، جہاں ہم تجارت کر رہے ہیں، اپنی معاشرت، ان تمام چیزوں کو بھی ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو جہاں وہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہوتی ہیں، کیا یہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت جو لفظ ہے اس میں اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا جو روٹ ورڈ بنتا ہے وہ ہے عین بے دال، جس کا مطلب ہے عبد، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. تو عبد اور معبود کے رشتے کو ڈیفائن عبادت کرتی ہے. صحیح. ایک بندہ جتنے زندگی میں کام کرتا ہے، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں جیسے کہ آپ نے سوال کیا، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، مذہب سے متعلق ہوں، جتنی موومنٹ اس کی پوری زندگی میں جاری و ساری رہتی ہے وہ تمام کی تمام عبادت ہے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ بشرط یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے عین مطابق ہو. بالکل. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم بھی ہے اور اس کے بارے میں پورے قرآن میں جا بجا احکامات بھی موجود ہیں،
इनको अगर हम इसके साथ इंटरलिंक करें तो वो ये होगा कि ये सारे के सारे रिफ्रेशर कोर्सेज हैं। अच्छा, मसलन नमाज है, हम जब सुबह जागते हैं और रात को सो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि इशा के बाद हमारा ऑडिट हो जाता है उस दिन का। इसका मतलब ये है कि हमने वो 5 नमाजें जो अदा की थी तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जब हम दोहराएं जिस जुमले को, तो यही है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम इरादा करते हैं इस चीज़ का कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये हम 5 बार, जब यानी 5 नमाजों में कई मरतबा, ज़ाहिर है कि हर बार हम ये हर रकात में दोहराते हैं। देखिए, तकरार भी होती है, इरादा भी होता है, इरादा का भी मतलब यही है, तकरार है। दूसरा ये है कि हम हर लम्हा अपने माबूद के साथ उस रिश्ते को मुस्तहकम कर रहे होते हैं और याद रखते हैं। क्योंकि देखिए, आपने एक सुस्ती और काहली का जो लफ्ज़ यहाँ पे लिया। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी माजरत लूँगी, कॉलर इनको शामिल करते हैं, फिर वापसी आपकी तरफ आऊँगी। सुस्ती और काहली, यहीं पे हम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमैरा मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हुमैरा। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत तोहफा आपका मुझ तक पहुँचा। जी, शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा आप। ज़रूर, क्यों नहीं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसा मैं आपको सोच रही थी आप उससे बहुत बहुत बढ़कर हैं। चले, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपका अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अल्लाह ताला आपको भी बरकरार रखे, दीन पर इसी तरह इस्तकामत के साथ आप कायम रहें और चलती रहें। आमीन। जी, क्या सवाल? अच्छा, मेरे आज की टॉपिक से रिलेटेड 2 सवालात हैं कि अल्लाह के औलिया के हालात ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनको ना इबादत में लज्जत मिलती थी, तो वो उस लज्जत की बरकत से कई कई साल इस्तेकामत के साथ इबादत वो करते रहे। तो मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि हम इबादत में लज्जत कैसे हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करते हैं, कुछ दिखावे के लिए और कुछ रस्मी तौर पर और कुछ आदत के तौर पर इबादत करते हैं। मेरा सवाल ये, जो खालिसतन अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करते हैं, उनको दुनिया और आखिरत में क्या फ़वाइद और बरकतें हासिल होती हैं ताकि हमारी नीयत खाली सिर्फ अल्लाह के लिए रहे? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत खूब, हमेशा की तरह। जज़ाकल्लाह हुमैरा, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे हमेशा की तरह। बहुत खूबसूरत सवाल, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में हम देंगे आपके सवाल के जवाब। आप भी शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में, सवाल कर सकते हैं जो भी आपके दिल में सवाल है। लेकिन अभी हम अपने सवाल के जवाब को मुकम्मल करने के लिए चलेंगे डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा की तरफ। जी, अच्छा, ये सुस्ती और काहली का जो जिक्र आपने किया था ना, तो ये हमारी उस इबादत में खलल डालती है, चाहे वो कोई सी भी इबादत हो जहाँ सुस्ती और काहलिया, क्योंकि मुस्तैद रहना है। सही, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दुनियावी लिहाज से एक गुलाम अपने आका के लिए मुस्तैद रहता है, हर वक्त उसके हुक्म का मुंतज़िर रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि हम अब्द बंदे हैं, यानी कि बंदे से मुराद गुलाम है अल्लाह ताला के, हकीकी जिसे कहना चाहिए आका हमारा अल्लाह ताला ही है, लिहाजा क्या है कि हमें उसी तरह से बिहेव भी करना है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम ये समझते हैं, ख़ास तौर पे जैसे इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ फ़ेज़ेस आते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने फ़ेज़ की बात नहीं कर रही, लेकिन एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर आता है यंगस्टर्स का कि उस वक्त हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसे जैसे जी चाहे गुजारें, हमें कोई रोक टोक करने वाला ना हो, और हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे आज़ादी, हर चीज़ में आज़ादी के तलबगार हम रहते हैं। बात ये, आज़ादी दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन लिमिटेशंस के साथ दी है। और ये बताया है कि देखो, अगर हर वक्त निगाह हमारी इस जानिब रहेगी कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हमारी हर चीज़ को वॉच कर रहा है, और फिर इससे कबल भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कहा था कि अगर इंसान सिर्फ ये सोच ले कि जो किरामन कातिबीन हमारे साथ रख दिए गए हैं वो हमारी एक एक मूवमेंट को रकम कर रहे हैं, ठीक है। और उससे बढ़कर ये है कि जितनी इबादत अल्लाह ताला ने की हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले अर्ज़ किया, सारे के सारे रिफ्रेशर कोर्सेज हैं और सब हमारे फ़ायदे के लिए बिल्कुल। अल्लाह ताला ने 1,24,000 जो तकरीबन पैगंबरों का हमें सबूत मिलता है कि इतने पैगंबर भेजे, क्यों भेजे? सिर्फ इसलिए भेजे ताकि अल्लाह ताला अपने बंदों को राह रास्त पर रख सके, और वो अपनी जितने काम हैं उस हर काम में, जैसे कि कहा मईशत हो, मुआशरत हो, तजारत हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हर एक के लिए हिदायत मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि अल्लाह ताला ने कोई खुशकेतर चीज़ ऐसी नहीं इस दुनिया में पैदा की या इस दुनिया के लिए है जिसके बारे में अल्लाह ने जिक्र ना किया हो। ठीक है। अगर कुरान में कुछ वजाहतें नहीं मिलती तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए उन चीज़ों की तमाम वजाहतें पूरी ज़िंदगी के ईच एंड एवरी मूवमेंट के लिए कर दी हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को लेकर चलूँगी अपने नाज़रीन की तरफ, लेकिन नाज़रीन में मौजूद है हमारे कॉलर, यानी हमारी कॉलर मौजूद है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمرین بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی سمرین، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا ٹاپک ہے آپ کا. جزاک اللہ. جی میرے کو یہ سوال کرنا تھا کہ نماز کے بارے میں، کہ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میرا نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میرے کو ادھر ادھر بہت عجیب سے شیطانی وسوسے آتے ہیں. صحیح اس صحیح. کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے تھوڑی سی. ٹھیک ہے. ہماری بہن شامل ہوئی حیدرآباد سے، انہوں نے کہا کہ نماز میں ان کو شیطانی خیالات یعنی وسوسے ستاتے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو، بلکہ شاید میرا اگلا سوال بھی اسی سے منسلک ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے تمام عبادات کے حوالے سے، اور ان میں نماز چونکہ ہمارے پاس دن میں ہم 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے اگر میں فوائد پوچھوں تو اس کے دنیاوی فوائد کیا ہوں گے؟ دیکھیں سہرش، اس کے تو اتنے فوائد ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے. ان عبادتوں ہی کے ذریعے ایک عام انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو فوائد ہی فوائد ہیں. پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی رشتوں میں، دنیاوی تمام معاملات کے اندر دیکھیے، نماز کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا. ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی ہے. یاد دہانی انسان کے شعور کو تر و تازہ کرتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے. اللہ کا ذکر ایمان کو بڑھاتا ہے. تو جب آپ کا شعور بڑھتا ہے تو آپ شعوری طور کے اوپر بہت بہتر کام انجام دے رہے ہوتے ہیں دنیاوی. اسی طرح سے فرض شناسی پیدا ہوتی ہے. جب 5 مرتبہ اذان کے وقت اللہ کے سپاہی دوڑے ہوئے جاتے ہیں اس کی حضور بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے، تو جو لوگ پابندی اس کی کرتے ہیں ان میں فرض شناسی، مستعدی اور نظم و ضبط اور اطاعت الہی یعنی اطاعت کی کیفیت جو ہے اجاگر ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اور کام کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ مستعد بھی ہے، اس میں وہ وقت کا پابند بھی ہے، اس کے اندر وہ بہت بہتر ایک پرفارمنس دے سکتا ہے دنیا میں، کیونکہ اس کا شعور تر و تازہ ہے. پھر تعمیر سیرت کرتی ہے نماز دینی طور پر اگر دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ سے محبت بھی ہے، اس کی خوشنودی کی طلب بھی ہے، اور اسی کو حاکم اصلی سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس بھی ہے. جب یہ احساس ان کے نماز ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے تو دنیا کی تمام معاملات کے اندر ہم اللہ کی خوشنودی ڈھونڈیں گے اور اسی طور کے اوپر ہم اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے. اسی طرح سے ضبط نفس ہے جس میں کہ اوقات کی پابندی اور طہارت کی شرائط ہیں. یہ جو ہے یہ انسان کی قوت ارادی. دیکھیے لیک آف کانفیڈنس کس قدر عجیب و غریب ایک بیماری ہے جو چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت زیادہ اسٹریس سنڈروم، یعنی آج کل اسٹریس اور انزائٹی کتنا بڑھ گئی ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے معاملات کو بگاڑنے والی ہیں. تو نماز جو آپ کو دے رہی ہے، یہ جو آپ کی عبادت آپ کو دے رہی ہے، وہ آپ کو ایک ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، تینوں جو آپ کے گوشے ہیں زندگی کے، اس میں آپ کو اس قدر وہ قوت دے رہی ہے کہ آپ جو ہے سارے روحانی امراض سے بھی، تمام جسمانی اور ذہنی خرافات اور امراض سے بھی اور لغویات سے بھی آپ بچتے ہوئے اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح چلیں گے تو آپ کے دنیا کے سارے کام خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے. کیا بات ہے، خوبصورت بات. اور اسی بات کے ساتھ چلیں گے اپنے ناظرین کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شائلہ بات کر رہی ہوں ٹنڈو آدم سے. کہاں سے؟ شائلہ ٹنڈو آدم سے. ٹنڈو آدم سے. اچھا کیا کہیں گی میری بہن؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھو، گھر میں کسی کو نماز آتی ہے کسی کو نہیں آتی، تو پھر دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. اچھا ٹھیک ہے. کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی، اگر گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہو اور کوئی نہ پڑھتا ہو اور آپ نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھی ٹنڈو آدم سے ہماری بہن، اور آپ کے سوالات اور کچھ سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ بھی رہے ہیں اور جو موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو دے کر جائیں گے. لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہے آپ سے کچھ دیر کی دوری کا، تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں بات کے معنی و مفہوم کے حوالے سے، اور عبادت کے فوائد کیا ہیں وہ ہم جان رہے ہیں. ہماری کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. اچھا جی سوری، کافی دیر انہوں نے انتظار کیا لیکن کال ہو گئی ڈراپ. آپ پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو شامل کریں گے. چلیں گے اپنے سوالات کے جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ. جہاں ہم ارکان دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں زکوٰۃ
ایک اہم جز، چونکہ آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اس کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کے حوالے سے میں چاہوں گی مختصراً ذرا بیان. مختصر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری بالکل دیکھیں یہ جتنے ارکان ہیں نا یہ تو بہت وقت چاہتے ہیں، لیکن چونکہ جب ہم نے یہ بات کی ہے عبادت کے پرسپیکٹو میں جب ہم بات کریں تو یہ ہماری مالی عبادت ہے. صحیح. دیکھیے بہت ساری نا جسمانی ہے، روحانی ہے، یہ ہماری مالی عبادت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بدنی عبادت تو پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو مالی عبادت ہے، کیونکہ ابھی ایک سوال بھی آیا تھا نا کہ شیطان بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو جہاں وہ نماز میں ڈالتا ہے وہیں پر وہ تنگی اور جسے کہتے ہیں نا انسان کو فقر میں مبتلا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں تم اگر اپنا مال نکالو گے تو وہ یہ خوف دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے یا غریب ہو جاؤ گے، مفلسی کا. تو شیطان کے جو حربے ہیں یا اس کے جو وار ہیں اس میں ایک بڑا وار یہ بھی ہے کہ وہ مال کی محبت پیدا کرتا ہے، اور جو یہ مینڈیٹری ہے زکوٰۃ کا نکالنا، اس سے لوگوں کو بہکاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تم پر ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، یا تم ابھی تمہارے اور بہت سارے اخراجات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ارکان دین میں سے اہم ہمارا جسے کہتے ہیں پلرز آف اسلام ہے نا، تو مالی عبادت کا بہت ہی بہترین طریقہ کار ہے. یعنی زکوٰۃ کا نظام جو ہے جسے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر ہم اس زکوٰۃ کے نظام کو درست کر لیں، چاہے وہ ہم حکومتی سطح پہ کریں یا انڈیویجول کریں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم حکومت کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت کی جانب بھی دیکھیں. اگر آپ انفرادی طور پر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ اپنے مال کو بھی پاک کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو پاک مال کھلا رہے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا مال ہے اور ہم جس طرح جی چاہے خرچ کریں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر 1 سال تک آپ کی جو سیونگز ہیں، سیونگز کی وہ مختلف انہوں نے ہیڈز دیے ہیں کہ اگر اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ تو جب انسان زکوٰۃ نکالتا تو ہر چیز دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ سارا اس مال کی ادائیگی کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ رقم جو ہے کسی کو کسی پر احسان کیا، وہ احسان نہیں ہے. وہ مال آپ کو نکالنا ہے تاکہ وہ آپ کا مال پاکیزہ ہو جائے اور آپ اس ناپاک مال کو کھانے سے بچ جائیں، بچ سکیں. لہٰذا ایک اسی بات پہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سوری کافی دیر سے یہ بھی ویٹ پر تھیں اور میرا خیال میں ہمارے ساتھ اس وقت ہماری بہن نہیں ہے، جیسے ہی شامل ہوں گی ان کو دوبارہ شامل کریں گے. جی اچھا، اب یہ اتنا بہترین سسٹم ہے زکوٰۃ کا کہ دیکھیے میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ 4000 روپے فیس دے کر کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اسی کراچی شہر میں 400 روپے والا اسکول میں معذرت خواہ ہوں دوبارہ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوثر بات کر رہی ہوں شیرا کوٹ سے. جی کوثر کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں یا قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میرا نا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، یعنی کہ ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں دوبارہ جو نا جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا قرآن پاک پڑھوں گی تو پھر بھی جی نہیں چاہے گا قرآن پاک پڑھنے کو. کچھ ایسا بتائیں کہ جو نا زیادہ سے زیادہ اس چیز میں جو نا دل وہ خود بخود چاہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا مسئلہ سمجھ رہی ہوں کہ دل نہیں لگ رہا آپ کا، نماز یا قرآن تلاوت کلام ہے یا نماز ہے اس میں دل نہیں لگ رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہوئی اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ذوق اسی طرح پیدا کرے جہاں آج آپ نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کا دل بھی لگے گا. جی بات کو مکمل کیجیے گا. اچھا، اب وہ اصل میں دوسرا سوال اسی طرح کا آ گیا نا، دل نہ لگنے والا. تو پہلے میں یہ کہہ دوں چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا نماز ہو، شیطان کی جو ازلی جنگ ہے نا انسان کے ساتھ وہ یہی ہے کہ اس کا جو ویک ایریا ہے، مثلا اگر ان کا دل نماز میں نہیں لگ رہا نا تو وہ اسے اور انہینس کرے گا. اچھا زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے تو آپ مال اگر نہیں نکال رہے جو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں نکالو، تو وہ اکسائے گا، چاہے وہ کوئی سا بھی فریضہ ہے، چاہے وہ حج کو لے لے، کہے گا نہیں نہیں ابھی تم پہ فرض نہیں ہوا، ابھی تم پر یہ قرض ہے، ابھی تم پر یہ جو ہے واجبات ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، دیکھیے شیطان اپنا کام کرتا رہے گا لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، اور شیطان کے جتنے وار ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مکڑی کا جالا ہے، تو اس کے وار کو بہت مضبوط یا اس کے جال کو بہت مضبوط نہ سمجھے. اپنا دل جو ہے جس عبادت میں بھی ہے وہ لگائے رکھے، تاکہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں کہا کہ جی تم فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ گر بتایا، خود ایک بتایا ہے. وہ دل ان کا نماز میں نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم تو مدد مانگو صبر کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے. تو بہرحال اگر نماز کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرگوشی ہے اللہ تعالیٰ سے، کبھی کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، سجدے میں سرگوشی کر کے دیکھیں گی تو وہ خود ایک جو ہے ریلیشن شپ
قائم ہو جائے گا اور ان کا دل ٹھیک لگنا ہے، شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، ہم نے بات کی، زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ، چونکہ رمضان المبارک بھی قریب ہے اور بہت سارے لوگ ماہ شعبان کے روزے بھی ماشاءاللہ رکھتے ہیں، اور اس کے جو فوائد ہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہے لیکن اس کم وقت میں بھی میں چاہ رہی ہوں کہ یہ چند باتیں آپ تک ضرور پہنچ جائیں تاکہ آپ سب لوگ ان فوائد کو حاصل کر سکیں۔ جی بسم اللہ۔ سہرش دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کہ یہ تمہارے لیے، اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم اور روح کے لیے خیر ہی خیر ہے، بہترین ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ہماری پوری شخصیت کے لیے بہترین اس کے فوائد جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ مغربی مفکرین جو ہیں وہ باقاعدہ، ڈاکٹر سمرسیٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے بہترین چیز مسلمانوں کا روزہ ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم لکھتے ہیں کہ جذباتی اور مجرد افراد کے لیے بہترین اور مفید جو ہے وہ مسلمانوں کا روزہ ہے۔ اسی طرح سے تزکیہ نفس کی بات ہو، شدائد و مصائب اور آلام کی بات ہو، ان سب میں برداشت کرنے کے لیے انسان کے لیے بہترین جو ہے وہ روزہ ہے، جیسا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ نکاح کی بات ہوتی ہے کہ مطلب اگر تم نہیں استطاعت رکھتے تو روزے رکھو۔ دیکھیے تو کتنے دنیاوی فوائد ہیں کہ انسان ان کو، دیکھیے حلال کو چھوڑتا ہے وہ روزے میں، تو وہ پھر ظاہر ہے جب روزے کے علاوہ ہوگا تب بھی وہ حلال اور حرام میں تمیز اس کے اندر آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کے فائدوں کی خاطر وہ دنیا کی تمام مشقتیں اور تکالیف کو برداشت کرنے کا متحمل ہوتا ہے، اور دنیا تو ہے ہی ظاہر ہے تکالیف کی جگہ، اور ہر وقت ایک امتحان ہے انسان کے لیے جو کھڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر اس کو اس کی یکسوئی اور توکل کی کیفیت بھی آتی ہے، اور یہ جو تقویٰ کی جو کیفیت ہے کہ وہ اپنے محکوم کے سامنے ہے، یہ جب انسان کے اندر تقویٰ کا نور اترتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر کی شخصیت بھی پر نور ہوتی ہے اور باہر کے معاملات بھی پر نور ہوتے ہیں، بالکل آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روزہ وہ عبادت ہے کہ جو اطاعت اس طرح سے کراتا ہے کہ انسان حق اور باطل کے اندر تمیز کرنا سیکھتا ہے، اس کے اندر قوت برداشت اور صبر کا مادہ بڑھتا ہے، اور پھر وہ دنیاوی معاملات کے اندر جا کر آگے کس قدر اس کے لیے، اور بہت بڑی شفا ہے روحانی امراض سے بھی، ذہنی اور جسمانی امراض سے بھی۔ اچھا جی، آپ کی طرف آؤں گی۔ عبادت کے تو بے شک ان گنت فوائد ہیں، ہم جتنے بھی بیان کریں وہ کم ہے، لیکن ہم اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہتے کہ عبادت، ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے، میں آپ تمام لوگوں کے توجہ بھی چاہوں گی کہ ضرور سنیے گا اس بات کو کہ عبادت کس مقصد سے کرنی چاہیے، کس نیت سے کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے کس انداز سے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو سکے۔ یہ تمام تقریباً جتنے ابھی تک سوال آئے نا ان تمام کا سمجھیں کہ آپ نے جو سوال کیا وہ اس کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو ہم نے اصل میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، اپنی تخلیق کا ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا، جو شروع میں بات ہوئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر انسان اپنی تخلیق کا یہ جو واحد مقصد ہے عبادت وہ اگر سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بھی دو ڈائریکشنز میں تقسیم کر دیا ہے، ایک ڈائریکشن جو مخصوص اس کے لیے ہے، اور ایک ڈائریکشن وہ جو ہم نے دنیا میں جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں اس کے لیے بھی کہا۔ دیکھیے باتیں تو بے شمار ہیں، چھوٹی سی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رشتوں کی نزاکت اور اہمیت کا بھی احساس ہو کہ ہمیں ان کے ساتھ کس طرح مل جل کے رہنا ہے۔ پھر اگر ہم والدین کی بات لیتے ہیں تو دیکھیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا فوراً کہا کہ اپنے ماں باپ کی پر احسان کرو یا ان کی خدمت کرو، اور دیگر جو بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمائی۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نام ہے تو نہیں، حقوق اللہ ہر اس ہماری موومنٹ کا نام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ، مثلاً ایک اگر تاجر ہے وہ کم تول رہا ہے تو آگے نا ویل للمطففین، باقاعدہ اس کے لیے کہا کہ جو کم تولتا ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو ایک تاجر اگر اپنے مقام پر بیٹھ کر جو ہے وہ ملاوٹ نہیں کر رہا، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا، وہ کم نہیں تول رہا، وہ بہت ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا، تو وہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بہت کلیئرلی بتا دی ہیں۔ ایک حکمران اگر اپنی رعایا کے ساتھ بہت انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ تو
हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज हैं जो हमें मजीद मुस्तहकम करते हैं कि अब हमें जब लोगों के साथ डील करना है तो हमें कैसे करना है। सही। लिहाजा क्या है कि वहाँ हमारी ट्रेनिंग हो जाती है और उसका अमली सबूत जो है वो हम अपनी आम जिंदगी में देते हैं। और कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जहाँ पर हमें हिदायत ना मिलती हो। इवन ये कह दिया गया कुलु लिन्नासी हुस्ना, कि भाई आपने अगर ज़ुबान हिलानी है तो कैसे हिलानी है, क्या उस ज़ुबान से गाली गलौज निकलेगा, क्या उस ज़ुबान से ऐसा जुमला निकलेगा जो दूसरे को हर्ट करेगा, या उससे कोई ऐसा जुमला निकलेगा, वला तलमिज़ू कहा गया सूरह हुजरात में, क्या ऐसा निकलेगा कोई जुमला कि जिससे हम किसी की बेइज्जती कर रहे होंगे, या वो हम एहसान करके, अच्छा एहसान करके हम एहसान जतला रहे होंगे। तो क़ूलू लिन्नासी हुस्ना में वो तमाम अहकामात आकर सिमट जाते हैं या हमारी ज़ुबान पर ताला लग जाता है, नहीं 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 ये बात नहीं करनी क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है क़ूलू लिन्नासी हुस्ना। ठीक है, फिर जब इबादत की बात आती है तो कह दिया रहमान के बंदे वो होते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो सुजूद भी करते हैं क़याम भी करते हैं। तो देखिए इंटरलिंक कर दिया दोनों चीज़ों को, सुजूद भी अपनी जगह, क़याम भी अपनी जगह, वरकऊ मार राकिईन भी अपनी जगह, और उसके साथ साथ आपका जो लोगों के साथ बिहेवियर है वो भी अपनी जगह। ये भी कहा देखो पीछे में गीबत मत करना, क्योंकि गीबत करने का मतलब ये है कि गोया तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। हम समझते हैं कि बड़ा छोटा सा काम था। तो एक एक अमल, एक एक फेल, एक एक मूवमेंट मैं इसीलिए कहती हूँ। देखिए यहाँ तक कहा गया सूरह निसा की एक आयत का मफहूम है कि अगर आप थोड़े सा भी फासला अगर तय कर रहे हैं और आपके सफ़र के दौरान आपके साथ कोई शख्स बैठा है, उसका भी आप पर हक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इसको बयान किया। मेरे पास आखिरी मिनट है, इबादत में लज्जत कैसे पैदा हो और दिखावे की इबादत का क्या कहेंगी आप इन चंद अल्फाज में? मेरे पास देखिए दिखावा और रिया तो बिल्कुल ही अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ज़ाहिर है। और लज्जत कैसे पैदा हो, वो ये जब इंसान ये जान ले कि मेरे रब ने मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा है और ये जो मुझ पर नमाज फ़र्ज है ये किस लिए है, ये मेरी सिर्फ बेहतरी के लिए और कुछ भी नहीं है। दुनिया भी संवारने के लिए और आखिरत भी संवारने के लिए है। इबादत में बेहतरी इस तरह पैदा होती है कि इंसान अल्लाह से, जैसा बहन ने भी फरमाया कि अपने आप को पहचाने, यानी कि पहचाने कि मेरा मकसद ज़िंदगी यहाँ क्या है और मुझे इसके बाद जो अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो उससे मोहब्बत जो है ना वही लज्जत पैदा करती है। जितना आप अपने रब से मोहब्बत करेंगे, आपको एक ठंडी हवा का झोंका मिल जाए, आपको एक ठंडे मशरूब मिल जाए, आपको, ये तो गर्मी की बात है, आपको सर्दी के अंदर कोई गर्म जगह मिल जाए बैठने की, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान, अल्लाह की अज़मतें, उसकी नेमतें आपके चारों तरफ बिखरी हुई हैं जिनमें आप अल्लाह को महसूस करें। बेशक अल्लाह को जब इंसान महसूस करना शुरू करता है ना तो फिर कभी वो शिकायत नहीं करता कि मैं मुसल्ले पे खड़ी हुई और मुझे जो है वो शैतान ने जो है वसवसा डाला, या मैंने एक नमाज पढ़ी और दूसरी नमाज में मेरा दिल नहीं लग रहा। दिल को उठा के अपने मुसल्ले पर सजदे की जगह के ऊपर रखें। ये दिल वो है जिसको हमें मेहनत करके जाकिर बनाना है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की आमद का। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत कम वक्त होता है और मैं यकीनन आप लोगों का काफ़ी कड़ा इम्तिहान लेती हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की आमद का। नाज़रीन आपकी तरफ आऊँगी और जहाँ हम बात कर रहे थे आज इबादत के हवाले से और उसके फ़वाइद के हवाले से, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। याद रखिए इंसान का दिल और दिमाग उसके अपने तसर्रुफ़ में है, वो जैसा चाहे उनके साथ काम ले सकता है उनसे और उनको अपने कमांड में रख के उनके साथ चल सकता है। लेकिन अगर आप दिल और दिमाग को अपने ऊपर हावी कर देंगे और उसके कहने के ऊपर चलने लगेंगे, यानी आपके हाथ पांव और दिमाग आपके दिल और दिमाग के साथ चलने लगेंगे, तो फिर आपके इरादे भी कमज़ोर होंगे, इबादत में दिल भी नहीं लगेगा, इबादत में लज्जत भी नहीं आएगी। आप यकीन जानिए कि जब सिर्फ इतना ही जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा कितना शुक्र कि तूने हमें इबादत का मौका दिया और इस नमाज का मौका दिया जो इस वक्त हमारे पास, यानी वो ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, जो भी नमाज है, अगर इस शुक्र के साथ आप जाए नमाज पे खड़े हों कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे इस नमाज का मौका दिया, तो यकीन जानिए कि आपके आंसुओं की झड़ी नहीं रुकेगी, रिक़्क़त का आलम नहीं ख़त्म होगा और वहीं पे लज्जत शुरू हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन को वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसमें वो दिखावे से बचें, और जिन लोगों को नमाज़ पढ़नी नहीं आती वो अपने करीब जाएं, जो उनके पास आलिम हैं, जो उनके पास मसाजिद मदरसे हैं, वहाँ जाकर सीखें ताकि अपने दीनी उलूम को पूरी तरह से हासिल कर कर अदा करने में पहल करें। बाकी प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलतियाँ कोताही पर आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान सरिशक को दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।